BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बां है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की। चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको बस बदनाम किया। हमको बस बदनाम किया। मेरे हिस्से में आई है शाम आखिरी। मेरे साकी मेरे साकी मेरे साकी पिला मुझको जाम आखिरी। मेरे हिस्से में आई है शाम आखिरी। मेरे हिस्से में आई है शाम आखिरी। नजर से नजर अलविदा 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 कह रही है नजर से नजर अलविदा। दिल से दिल का है शायद कलाम आखिरी। दिल से दिल का है शायद कलाम आखिरी। मेरे हिस्से में आई है शाम आखिरी। मेरे हिस्से में
مجھے بھی غزل کی طرح غزل کی طرح غزل کی طرح پیار دیجئے مجھے بھی غزل کی طرح غزل کی طرح غزل کی طرح پیار دیجئے مجھے بھی غزل کی طرح دوستو یہ ہے میرا پیام آخری دوستو یہ ہے میرا پیام آخری میرے حصے میں آئی ہے شام آخری میرے حصے میں آئی ہے شام آخری میرے ساقی میرے ساقی میرے ساقی پلا مجھ کو جام آخری میرے حصے میں آئی ہے شام آخری میرے حصے میں آئی شام آخری یاد میں جس کی چھیڑی ہے میں نے غزل یاد میں جس کی چھیڑی ہے میں نے غزل یاد میں جس کی چھیڑی ہے میں نے غزل ان کے ہونٹوں پہ ہو میرا نام آخری ان کے ہونٹوں پہ ہو میرا نام آخری میرے حصے میں آئی ہے شام آخری میرے حصے میں آئی ہے شام آخری اہل محفل کو دیتا ہوں دل سے دعا دل سے دعا دل سے دعا اہل محفل کو دیتا ہوں دل سے دعا اور اٹھتا ہوں کہہ کر سلام آخری اور اٹھتا ہوں کہہ کر سلام آخری میرے حصے میں آئی ہے شام آخری میرے حصے میں آئی ہے شام آخری میرے ساقی میرے ساقی میرے ساقی میرے ساقی میرے ساقی پلا مجھ کو جام آخری میرے حصے میں آئی ہے شام آخری میرے حصے میں آئی ہے شام آخری شام آخری شام آخری اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل
حسن اگر دل نواز ہو. دعايا يا ربي احميني اهديني لجأت إليه وبين أيديك أغثني يا ربي احميني اهديني لجأت إليه وبين أيديك رجايا ودعايا في كل نبضة قلبي وفي لحظة سجودي بترجع عفوك يا ربي عفوك يا ربي وانا في رحاب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادعونی استجب لکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہزار بار بشو امدہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہی است زیر آسماں عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جان. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان سید کاظم شرفی روحانی دعائیں پروگرام میں آپ کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے حصول معاش کے لیے اہم دعاؤں کے سلسلے میں. آئیے اسی مد میں گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو معزز مہمان تشریف فرمائیں آئیے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت العلامہ پروفیسر محمد مصطفیٰ شریف صاحب ڈائریکٹر دائرۃ المعارف. محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو پچھلے مرتبہ ہماری جاری تھی. ہم بات کر رہے تھے حصول معاش کے لیے اہم دعاؤں کے سلسلے میں. حصول معاش اکل حلال رزق حلال یہ دعا بھی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہم جو دعائیں کرتے ہیں اس میں یہ جو اہمیت بتائی گئی اکل حلال کی. معاش حاصل تو ہوتا ہے لیکن کچھ بعض ایسے ذرائع بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے جو حصول معاش کے لیے وہ معاش حاصل کر سکتے ہیں لیکن کر لیتے ہیں لیکن وہ صحیح راستہ نہیں ہوتا. اب یہ صحیح اور غلط یہ کس طرح چنا جائے اور اس کی کیا برکتیں ہیں رزق حلال کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام یہ آیت شریفہ سورہ احزاب کی ہے. اس میں مومنوں سے خطاب ہے اور خطاب بھی نہ نماز کا ہے نہ روزے کا نہ زکوٰۃ کا ہے نہ حج کا. پوری قرآن میں اٹھا کے دیکھ لیجیے کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ نماز خوب پڑھو روزے خوب رکھو حج کو بار بار جاؤ زکوٰۃ خوب دو. کہیں بھی نہیں ہے. مگر ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں کثرت کا ذکر آیا ہے وہ ہے اللہ کی یاد. کیا بات؟ صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب اللہ کی یاد کرتا ہے بندہ تو اللہ بھی اس کو اتنا ہی کثرت سے یاد کرتا. سبحان اللہ. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے فاذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو اصل میں کیا ہے ہر ایک شخص کی خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مالدار بنے پیسے والا بنے عزت دار بنے مگر اس کے لیے کچھ اصول ہیں. جی یہ ہے کہ جتنے وعدے قرآن مجید میں ہیں وہ سب کے سب متقیوں کے لیے پرہیزگار کے لیے. آدمی جب تقوی و پرہیزگاری کا پیکر بن جاتا ہے تو دنیا اس کے خدمت میں آ جاتی ہے. کیا بات. تو اسی لیے اس آیت کی روشنی میں اگر ہم ویسے تو یہ سبحوہ بکرۃ واصیلا سے مراد نمازیں لیے بعض مفسرین کہتے ہیں 5 نمازیں مگر اس کے علاوہ اور تفاسیر بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 نمازوں کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی اور آپ کے دل کی تمنا پوری خود بخود ہوتی. مانگنے سے پہلے اللہ کو دیتا. جو بندہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ تلاوت قرآن میں ہے، ذکر میں ہے، لگا ہوا ہے، دعا کے لیے فرصت نہیں ملتی تو اس کے مانگنے سے پہلے میں اس کی حاجت پوری کرتا ہوں. اب بتائیے کتنے ہم میں ایسے ہیں جو اللہ کی یاد کو اپنا وظیفہ حیات بنائے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. تو اب دیکھیں مثلاً دیکھیے گھر میں جب آتے ہیں تو حدیث میں آیا ہے کہ گھر میں جب آؤ تو سلام کر کے صلاۃ و سلام یا رسول اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھیے. پھر رات میں اگر فرماتے ہیں کہ سرکار کے سورہ واقعہ جو پڑھتا ہے وہ کبھی جو فخر اس کو نہیں آتا. حضرت عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی تھے، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام صاحبزادیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی تاکید کی اور وہ جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوشحال ہے. جی. تو بہرحال کچھ ایسے ٹپس ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے اسباب خود بخود کھل جاتے ہیں اور معاش کا مسئلہ خود بخود حل ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم ادھر توجہ کریں، ان اصولوں کی طرف اللہ کو یاد کریں اس طرح سے. ناظرین آئیے اس وقت ہمارے ساتھ محترم ایک کالر جڑ گئے ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کریں. دیکھتے ہیں آج کے اس نورانی بزم کے پہلے کالر کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں برہمنواڑا تھڑی سے شیشا نندر بات کر رہا ہوں، چاندی بازار ضلع میں. جی. میرا اس سے پہلے سوال تھا. جی. میرے بھائی لاپتہ ہے. جی. تو اس کے لیے مفتی صاحب نے کچھ دعائیں وغیرہ بتائی تھی. جی. تو اس کے لیے اب کوئی وظیفہ وغیرہ اگر ہوگا تو بتائیے. ٹھیک. اور آپ ہی دعا کیجیے کہ جلدی سے واپس آ جائے. آج پورے 2 مہینے ہو چکے. کتنا عرصہ ہوا ہے بھائی ان کو؟ 2 مہینے ہو چکے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے اس کالر کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن جی ہم صفیہ خان بول رہے ہیں کولکاتہ سے. جی بہن کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہم کچھ دن پہلے فون کیے تھے مولانا صاحب سے، گھر کے لیے ہم لوگ کی گھر کی پریشانی تھی. جی. تو وہ ربی اکثر نہیں بتائے تھے مختلف سکیوں، تو ماشاءاللہ اس سے ہم لوگوں کا گھر تو ہو گیا لیکن ابھی قرضے کی کچھ پرابلم چل رہی ہے. تو قرضے کے لیے کوئی دعا بتائیں. جی ٹھیک. اور دوسری کہ ہم لوگ کے یہاں ایک رشتہ آیا تھا تو اس کے لیے بھی یہ بتائیں کہ یا لطیف یا حلیم. 1 سال سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو ماشاءاللہ وہ لوگ آ کے دیکھ سکے گئے، مطلب چھوٹی سی پرابلم کے لیے وہ مکر رہے ہیں. تو ہم لوگ یا لطیف یا حلیم کنٹینیو کریں یا کوئی دوسری دعا بتاتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی ہے. مطلب گفتگو چل رہی تھی حصول معاش کے لیے صحیح راستہ چنیں. ان صحیح راستوں کو چننے کے بعد جو ایک شخص وہ ہے غلط راستے سے کماتا ہے، بہت دولت ہوتی ہے. جی. اگر 2 بھائی کی مثال لے لیں ہم، ایک بھائی غلط راستے سے کما رہا ہے، بہت عالی شان اس نے مکان بنائے ہیں، لیکن ایک بھائی ایسا ہے جو عقل حلال کما رہا ہے اور لیکن چھوٹے سے ایک جھوپڑی جو ہوتی ہے اس طرح وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ان کے لیے کیا برکتیں ہیں اور ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ دیکھیے کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر مالدار ہے تو وہ عزت والا ہے، اگر کوئی غریب ہے تو وہ سماج میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. یہ غلط پیرامیٹر ہے. جی. غلط پیرامیٹر ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ رضیت قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال معلوم، کہ اللہ کی اس تقسیم پہ ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ نے ہم کو علم دیا اور اوروں جاہلوں کو مال دیا. اگر بات کہتے ہیں کہ جو ہے ڈگریوں سے جوڑتے ہیں کہ یہ پڑھے تو یہ ملتا، یہ پڑھنے سے یہ ملتا، اگر پڑھنے سے اگر رزق ملتا تو پھر سارے جانور ہلاک ہو گئے تھے. جانور پڑھتے ہی نہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا رہا. تو معلوم یہ کہ الگ ہے الگ ہے. تو دنیا میں جو پیرامیٹر ہے دیکھنے کا، یہ جو زاویہ ہے کہ اگر کسی کی دولت زیادہ ہے تو وہ عزت دار ہے. تو آپ بتائیے کوئی بھی اگر شخص پسند کریں گا کہ میں قارون کے خاندان کا ہوں تو بولتا خاندان، حالانکہ قارون بڑا جو مالدار تھا، اس کے خزانے کنجیاں ایک بڑی جماعت، خزانوں کے کنجیوں کو اٹھانے کے لیے جماعت تھی. اب خزانے کتنے تھے گے؟ ہلاک کر دیا گیا. کوئی یہ کہتا کہ میرا خاندان کا سلسلہ سب فرعون سے ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فرعون، یہ جو دولت ہے مصیبت ہے. تو وہ جو دولت جو حلال کے طریقے سے کمائی جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے. برکت کیا؟ اس کو بیماریاں نہیں آتے، اس کو آزمائشیں کم ہوتی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے اور اس کو اطمینان قلب
جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. کروڑپتی ہوتا ہے مگر وہ پریشان ہوتا ہے, یہاں جاتا وہاں آتا, اس کو جو ہے وہ اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا جو قناعت پسند کو ہوتا ہے. تو قناعت ایک چیز ہے, کنٹینشن. مولانا ایک کالر آ گئے ہیں, ہم ان کو پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, کون بات کریں؟ میں فیاض احمد بات کر رہا ہوں محبوب نگر ڈسٹرکٹ سے. جی فیض صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ جی حضرت صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرے کو ایگزام میں کامیابی کے لیے جی اور پریشانی کے دور ہونے کے لیے جی اور رشتے کے لیے بھی وظائف. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں, محمد یونس بول رہا ہوں, کھتری کالونی کھنڈوا سے. جی یونس بھائی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بچے جو ہے نا مطلب دکان وغیرہ لگاتے ہیں جاگی, جی تو وہ ان کے مطلب کچھ دھندے میں برکت نہیں ہو رہی, تو خیر و برکت کے لیے کیا دعا پڑ جائے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. محترم, آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ کمائی جو محنت کر کے کمائی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے, اس سے بیماری نہیں آتی ہے. بیماریاں کئی ایسی چیزیں ہیں جو آتی تو اس کی حلال کی برکت سے ایک تو اس میں برکت ہوتی ہے, اور دوسرے آنے والے مصائب رک جاتے. حدیث شریف میں کہ القاسب حبیب اللہ, کہ حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. کیا بات ہے, حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. اور حلال کے ذریعے جو کمائی آتی ہے تو اس کو ایک قسم کا سیٹسفیکشن ہوتا ہے, محنت کے بعد جو پیسہ ملتا ہے جو اس کی جو خوشی ہوتی ہے. جیسے آپ روزے کے بعد, دن تمام کے روزے کے بعد آپ شام میں کھاتے, کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو. ایسے ہی کمانے کے بعد جو آپ پیسہ استعمال کرتے ہیں وہ جو خوشی ہوتی وہ اس کو نہیں ہوتی. جو اسی لیے جو ہے وہاں کہا گیا کہ میسر, جوے کو کہتے ہیں میسر کے عربی میں, کہ میسر کے معنی وہ پیسہ جو بغیر کسی محنت کے ہاتھ آ جائے, یہ حرام ہے. تو اسلام میں ایک محنت کے اوپر زور دیا گیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو جدوجہد کے پیدا کیا, اس کو آخری دم تک جدوجہد کرنا چاہیے. اور مال وہی مال حلال مال ہے جو کوشش کے ذریعے کیا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ کوئی سائل آپ کے پاس حاضر ہوئے تو بنا کے دیکھو, الید العلیاء خیر من الید السفلی, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. لہذا آپ نے کیا کیا کہ ان کو ایک بڑا واقعہ ہے, یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. سرکار فرمائے کہ جو ہے تم اپنی چیزوں کو بیچو, 2 درہم ملے اس سے, 2 درہم, ایک سے کلاڑی کا دستہ, ایک سے لکڑی کا پورا, آپ اس کو قرض دیے. 1 درہم سے بولے اپنے گھر کی ضرورت پوری کر لو, اور دوسری درہم سے لکڑی کا دستہ کلاڑی کا آپ خود دستے والے سے بولے جاؤ محنت کرو, جنگل سے لکڑیاں کاٹو, اور مجھے 1 ہفتے یا 10 دن تک دکھنا نہیں, تم جاؤ محنت کرو. گئے صاحب 8 دن کے اندر کی ایک دم حالت بدل گئی. تو کوشش تو کرنا ہے, اس کے بعد جو دعا کریں گے آپ تو پھر اس کا جو ہے اثر ہوگا. جیسے مطلب یہ حدیث شریف میں حضرت ابو ذر غفاری سرکار بولے ہم نماز پڑھتے, وہ بھی نماز پڑھتے, مگر وہ پیسے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے, صدقہ بھی ہے, زکات بھی ہے, وہ ہم سے آگے بڑھ گئے. تو بولے ہم, سرکار فرمایا تم بھی چاہتے ہو افضل جی, بولے ایک کام کرو, تسبیح فاطمہ کو تم لازم کر لو, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو. تو اتنا مال آ گیا کہ آپ دوسروں کو دینے کے موقوف نہیں ہو گئے. سبحان. ذکر چھوٹا ہے مگر اس کے اثرات دیکھیے گا. کیا بات ہے. ناظرین دیکھیے ذکر کی کیا برکتیں ہیں. آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں, یہ دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد. خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بری عادتوں سے بچنے کی دعا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے پروردگار, مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں, اور میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں, اور مجھ کو اپنی رحمت خاص سے نیک بندوں میں داخل رکھیے.
ومميت روحانی دعائیں اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر۔ BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ۔ گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر۔ संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। किस हस्ती मोहूं पे नाज़ा है तू ऐ यार, किस हस्ती मोहूं पे नाज़ा है तू ऐ यार, कुछ अपने शबो रोज की है तुझ को खबर भी, कुछ अपने शबो रोज की है तुझ को खबर भी। रूहानी दुआएं। तू ही खालिक तू ही राज़िक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुरी आदतों से बचने की दुआ। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहान तरज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिका अस्सालिहीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमाइए कि मैं आपकी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो आपने मुझे और मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और मैं नेक काम किया करूं जिससे आप खुश हों, और मुझको अपनी रहमत खास से नेक बंदों में दाखिल रखिए। नाज़रीन, रूहानी दुआ में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम मैं साजिद बात कर रहा हूँ निजामाबाद से। जी भाई, पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे? साहब, हमारे तीनों भाई हैं, अभी तक जॉब जो ग्रेजुएशन से हुआ तो है, लेकिन अभी तक जॉब के लिए नया बहुत जगह ट्राई करे, उसके लिए दुआएं, और एक झगड़े भी होते रहते हैं घर में जी, तो इसीलिए कुछ तो भी दुआएं दिए तो अच्छा था। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, आइए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, कौन बात कर रही हैं? जी, हम कानपुर से शीरीन बोल रहे हैं। जी शीरीन साहब, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी, मौलाना साहब से ये पूछना चाहेंगे कि हमारी दुकान बाहर है, हमारे घर के बाहर दुकान है जी, कपड़े की जी, लेकिन हमारी दुकान नहीं चलती और बाकी लोगों की दुकानें हैं वो चलती हैं। ठीक ठीक है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है, कुछ वजह बता दें। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। भी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन, आइए एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है टीवी का वॉल्यूम कम नहीं है भाई। हम